کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ 1 منٹ کی حاضری، اس کے بعد انشاءاللہ استاد محترم کا بیان۔ سال یہ دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہو، میرے مولا میں کب کہتا ہوں، میرے مالک میں کب کہتا ہوں، میرے رازق میں کب کہتا ہوں، نایاب نگی نا مجھے دے دو، منگتا ہوں مدینے کا مدینہ ہمیں دے دو، منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو۔ تو میں اب واضح خطاب کے لیے التماس کرتا ہوں نہایت ہی ادب کے ساتھ۔ الحمدللہ میرے سر کے تاج، عالم نبیل، فاضل جلیل، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، میری مراد عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے والہانہ انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، اور ابھی بھی جو احباب دور دور تشریف فرما ہیں، میں التجا کرتا ہوں کہ پنجتن نام کا صدقہ ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں اور حضرت صاحب کا بیان خوبصورت انداز میں سماعت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ سلامت رکھے ہر آواز کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔
درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ ذکر حسین کھو گیا رسم و رواج میں، ذکر حسین کھو گیا رسم و رواج میں، ایک داستان بن گئے ایام کربلا، ایک داستان بن گئے ایام کربلا۔ قصے نبی کی آل کے ہوتے رہے بیان، قصے نبی کی آل کے ہوتے رہے بیان، اوجھل نظر سے ہو گیا پیغام کربلا، اوجھل نظر سے ہو گیا پیغام کربلا، ذکر حسین کھو گیا رسم و رواج میں، ایک داستان بن گئے ایام کربلا۔ اللہ پاک جل جلالہ دی حمد و ثنا حضور رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ ساڈا 10 روزہ محافل دائے پروگرام اس سلسلہ اس دی آخری کڑی اج دی مبارک اے محفل پاک اور نشست دعا کرو اللہ تعالی اس نو قبول و منظور فرمائے۔
ਅੱਜ ਯੌਮੇ ਆਸ਼ੂਰ ਸੀ 10 ਮੁਹਰਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋਏਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਹੋਏਗੀ। تو یہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن چونکہ اسی 10 دن تو ہی یہ سن رہے ہیں، انہاں دے فضائل بھی، انہاں دے مصائب بھی، اور بڑے اہتمام دے نال شاہ صاحب پھر جمعے تے بھی دیگر بھی جو انہاں دا ذکر خیر ہے وہ بڑے آسن انداز وچ کردے نے، لیکن کچھ چیزاں دی طرف میں محسوس کیتا ہے ساڈی توجہ ادھے بھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کچھ بندے نے انہاں دا دل یہ ہوندا ہے کہ ذکر تک گل رہے، عمل تک نہ آوے۔ ذکر تک کم ٹھیک ہے تے عمل کرنا پوے تے اوکھا ہے۔ پھر جڑے ذکر کرن والے نے انہاں وچ بھی دو کیٹاگریز نے۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے شان بیان کرتے ہیں اور صرف شان بیان کر کے وہ آدھے نے جڑا حلالی ہویا وہ دے چہرے دے اتے رونق آ جانی ہے، دوجے تے نہیں آنی۔ کچھ لوگ نے وہ انہاں دے نقص کٹ دیاں اے دن گزار دیں، یعنی کچھ لوگ وہ شہادت یا دیگر بیان کر رہے ہوں، باقی لوگ انہاں دی اصلاح چ لگے ہوں، میں فلانے غلط کیتا ہے، اے روایت نہیں، اتھے گھوڑا نہ، اتھے اٹھ آئی، اتھے فلاں آئی، وہ پانی بند ہویا ہے نہیں ہویا۔ تو بہت زیادہ تکلیف ہوندی ہے کہ جڑی بحث دے اندر سانو الجھنا نہیں، جڑی منزل ہے اس تو اسی دور ہاں، جو دا مدعا سانو کم از کم یاد ہو جائے اودے تو اسی دور ہاں۔ اور میری یہ آخر تے ڈیوٹی لگائی جاندی ہے پچھلے سال بھی کہ تسی آخر تے بیان کر دیو تاکہ کچھ خلاصہ بھی ہو جائے، کچھ چیزاں دی طرف توجہ بھی ہو جائے۔ اور میں دعا کو ہونا اللہ دی بارگاہ کے جس بزرگ شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ دی مسند ہے، یا اللہ انہاں دا کوئی تصرف دے تے گل انہاں دا فیض ہوئے، اس تے مطابق کوئی گل کیتی جائے تو اللہ پاک دل چلقا کر دیں۔ میں آیا کریمہ پڑھیے سورہ مریم دی آیت نمبر 59۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ بندے آیت نمبر 58 انہاں بندیاں دا ذکر ہے جنہاں تے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، جڑے بندے اچھے نے انہاں دے بارے بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، کہ او بندے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے نبیاں وچوں نے، حضرت آدم علیہ السلام دی مبارک نسل نے، وممن حملنا مع نوح، تے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دے امتی بنے کشتی سوار ہوئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے۔ فرمایا او لوگ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جنہاں نو اسا ہدایت دیتی تے چن لیا۔ انہاں دے اگے اللہ تعالیٰ نے ساریاں دا ذکر کر کے اوصاف بیان کیتے۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جدوں انہاں تے اللہ دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، خرو سجدا و بکیا، تے او سجدے دے اندر ڈگ پوندے نے، اور اللہ دی آیتاں سن کے تے انہاں دا رون نکل جاندا ہے، رو پوندے نے۔ تو ایک یہ عرض کرنا چاہنا کہ بے شک اہل سنت دا نظریہ ہے اور ساڈا یہ منہج ہے، یاد ہونا چاہیے کہ رونا دی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بناوٹی رونا نہیں ہونا چاہیے، بس روان دی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر کریے سندیاں جے اتھرو آ جان تے بڑی سونی بات ہے، لیکن نام ہی آن تے مڑ بھی بندہ خالی نہیں، ذکر سنن دے پھر بھی بڑے ہی ثواب نے۔ اے ساڈا منہج ہے، متے کوئی سمجھے بن رویے نہ تے شاید یا روانا ضروری ہے، نہیں، یہ ساڈا نبی پاک سرکار والا طریقہ ہے کہ ذکر کردیاں جے تے محبت تو آپے اتھرو نکلن تے فابے آ،
نہیں تے ذکر کرنا تاں بھی ضروری ہے. سنو اللہ پاک نے اپنے بندیاں دی شان بیان کیتی ہے جدوں انہاں تے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے سجدے چ ڈگ پاؤندے نے بھوکی جا تے رو پاؤندے. بے شک میں دسیا ہے جڑا مخصوص رونا ہے کربلا دے ذکر وچ ثواب ہے لیکن قرآن وچ اس رون دا بھی ذکر ہے. کدی قرآن سن کے بھی تانوں رون آیا مثلا نے بھی پیغام کربلا ہے. میرے امام پاک میں ممبر تے بہ کے بدسنا اینا کربلا وچ نہیں روئے جنہ آپ قرآن دی تلاوت وچ روندے سی. بھائی صاحب بات ہوئے کہ ہو سکتا ہے کسے دے دل نرم تے ناگوار ہوئے لیکن سچی بات ہوندی ہے الحق مرن اے تھوڑا جا کڑوی دوائی ہوندی ہے لیکن دا فائدہ بڑا ہوندا ہے. میرے امام پاک کربلا دے میدان چینا نہیں روئے جنہ بچپن تو لے کے 56 سال دی عمر تک آپ قرآن پڑھ دیاں روئے نے کیونکہ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا قرآن پڑھو تباکو رو نہیں سکتے تے پھر تباکو رون دی کوشش کرو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. ایتھے ساڈا اصول ہے علماء فرماندے نے کربلا دے ذکر چ بناوٹی نہیں رونا رون دی کوشش دی نہیں لوڑ آ جائے تے فابیا لیکن قرآن پڑھن دے نال رون دا ایڈا تعلق ہے. حضور فرماندے نے قرآن پڑھ دیو تے رویا کرو نہ رون آوے تے رون دی کوشش او انداز بناؤ او لہجے وچ قرآن پڑھو تاکہ دوانو رون آ جائے. اللہ دے خوف تو رون دی بڑی فضیلت ہے. میں عرض کرنا کہ بڑی اچھی بات ہے ایتھے اگر آ جائے رونا تے سعادت ہے لیکن دوجیاں بھی سعادتاں نہیں اودے بھی توجہ کرو. اللہ تعالیٰ دے خوف تو ندامت وچ نکلیا ہوئے آنسو او دی فضیلت بھی تے قرآن و حدیث وچ بیان ہوئی ہے. تو اللہ پاک نے اپنے نیک بندیاں دی یہ شان بیان کیتی تے اگلی آیت جڑی میں خطبے چ پڑھی ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. اللہ فرماندا انہاں چنگیاں بندیاں تو پیچھے انج دے بندے اسی بھیجے انج دے بندے آئے اضاعوا الصلاۃ جڑے نمازاں ضائع کر دے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ تے خواہشات دی پیروی کر دے. اے اللہ تعالیٰ دے پیارے کلام دے اندر موجود ہے کہ اچھے بندے اور اس تو بعد برے بندے آئے جڑے نمازاں ضائع کر دیں اور خواہشات دی پیروی. مطلب ہے ایک ساڈی اگر ساڈا تے ٹارگٹ ہے بھی اسی قرآن اور حدیث تے اسلام تے عمل کرنا ہے موڑے وے کہ صحیح منائی تو جڑی بات لب گئی ہے دل اور بھی ہے بندہ دل نو موڑ لوے میں یہی کرنا اسلام چاہتا لیکن ساڈے کول ایسا نہیں ہو رہا. مثلاً ساڈے کول بندے ہوندے نے طلاق دے کے تے مسئلہ پوچھنا ہوندے نے وہ کی آندے نے وہ آندے نے کوئی صورت کڈو وچوں جے تے اسلام دی گل ہے تے بھائی تو پہلے ہی پوچھنا بھی میں طلاق دینی اسلام دا کی طریقہ ہے. جے دے لیا تے مڑ اسلام دی جڑی تلوار ہے ان دا وار جھل بندے آندے نے صرف اسی پوچھ لویے اگوں تکلیف نہ ہوئے اپنی خواہشات دی پیروی ہوئے نماز ضائع ہوئے. تو اے دی تفسیر دی اندر صحابہ کرام دے بیان نے کہ جڑی یہ یزیدیت ہے نا جڑی اسی چھڑنی ہے وہ دے بارے فرمایا کہ یزید اچھے بڑیاں چیزاں سن اقبال الشہوات خواہشات دی پیروی کردہ سی وعداء الصلاۃ تے نماز چھوڑ دا سی اور اے ہن بھی موجود ہے قیامت تک موجود رہنا ہے. اس دے بارے میں مسلم شریف دے اندروں ایک حدیث پاک پڑھ دینا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون و اصحاب. حدیث پاک میرے آقا کریم نے فرمایا
کہ جتنے بھی پہلے اللہ دے انبیاء میرے تو پہلے تشریف لے آئے نے فرمایا انہاں دی امت وچوں انہاں دے مددگار ہوندے سی انہاں دے ایسے اصحاب ہوندے سی کیسے اصحاب یاخذون بسنتی و یقتدون بامری جڑے حضور دی جڑے ہر نبی دی سنت نو پک کر دے سنت تے عمل کرتے آئے و یقتدون بامری اور جو اللہ دا نبی حکم دیندا اون دے تے کھلو جاندے میرے حضور فرماندے نے پہلیاں امتاں دے اندر جتنے بھی اللہ دے نبی آئے نے اللہ نے ہر نبی نو ایسے اصحاب عطا فرمائے نے ایسے مددگار عطا فرمائے نے جڑے بے عین ہی انہاں دی تعلیمات تے عمل کردے نے میرے آقا نے فرمایا پھر کی ہوندا سی پھر فرمایا ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون میرے آقا نے فرمایا پھر انہاں تو بعد ایک قوم ہوندی سی یعنی اللہ دے نبی جدو تشریف لے ہوندے آئے جیڑی جماعت اپنے اصحاب دیو تیار کرتے آئے وہ انج دے انہاں دے شاگرد ہوندے آئے کہ بالکل انہاں دی تعلیمات تے عمل کرتے آئے میرے آقا نے فرمایا پھر ایسی قوم ہوندی سی کہ جیڑی انہاں تو بعد ہوندی سی یقولون ما لا یفعلون انہاں پہلی کمزوری کی ہوندی سی کہ وہ جیڑا کام کردے نہ ہے ان دی لوگاں نو دس دے آئے جیڑا کام آپ نہیں کرتے چنگا کام میں لوگاں نو دی تلقین کر دے اے بھی نوٹ کر لو ساڑھے کول باڑے بندے نے وہ کسے دی بستی کرن آستے نا تو انہوں مذہبی ٹچ پاندے نے ویچ وہ تو اینی کر رہے تو بندہ آکھے نا بھی یار تو نہیں کرتا وہ اندھا میں غلطی اچھی پیا کرنا میں باویں میں کام نہیں کرتا میں غلطی اچھی دکسی گے نا اللہ فرماندہ ہے انج دی اچھی گل اللہ نو پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمائے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کسے مقام تے فرمایا کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ فرمایا کہ اللہ دے ہاں بڑی بری بات ہے بڑا گناہ ہے کہ وہ کام جڑا تسی آپ نہیں کرتے لوگاں نو آندے ہو تو حضور نے فرمایا پہلیاں امتیں چند ہوندا رہیا وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ تے او کم بج کے کر دیا جدے انہوں نے حکم نہ دیتا جاندہ اگے آقا علیہ السلام نے نالے ہی دس دیتا کہ میری امت دے اندر بھی ایسا ہوئے گا اے کربلا جڑی باقی ہوئی اور کربلا دے جڑے اسباق اسی یاد رکھنے میرے آقا فرماندے نے پہلی امتاں وچ بھی جدوں اللہ دے نبی آئے تے پھر کی ہویا ایسے بندے وہ ایسے اصحاب حواری انہاں دے مددگار سی جڑے جو اللہ دے نبی دی منشا سی او دے مطابق چل دے سی تے فرمایا پھر کی ہویا انہاں تو بعد بندے آئے جڑے او گلاں کرتے آئے لوگاں نو دس دیا جڑے آپ نہ کر دے اور اس تو بعد انہاں دا جرم سی جدا حکم نہ او کم کر دیا ہے جو اللہ حکم دیتے آئے انہاں تو بچ دے آئے انہاں تو دور جان دے آئے تو حضرات گرامی قدر اے دے وچ ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ دے ہر نبی نو جڑے صحابی نے او بڑی شان آلے سن حضور فرماندے نے ہر نبی دے صحابی کچھ ایسے صحابہ سن ایسے حواری سن صحابہ ایسے سن کہ جنہاں نو بڑی شان ہے اور میرے آقا نے فرمایا اشارت الناس سے دس دیئے کہ میری امت اچھ بھی انجی ہوئے گا حضور نے فرمایا میری امت اچھ بھی انجی ہوئے گا اشارت الناس اس بات کا تقاضا کر دے اگلی حدیث تے لفظ اس بات نو پرموٹ کر دیں کہ میری امت اچھ بھی انجی ہوئے گا مطلب کی یہ نبی پاک سرکار دے علم تو صدقے جائیے آپ نے اپنے صحابہ دے کردار نو بھی واضح فرما دیتا ہے اور یزید اور اس جیسے لوگاں نو بے نقاب بھی فرما دیتا ہے تو حدیث دے پہلے جملے پہلا جڑا سبق ملدا ہے سانو او دے تے اسی کہنے آ کہ لوگو اے حدیث بھی پئی دس دیئے جویں ہر نبی دے صحابہ شان والے سی انہیں سارے نبیاں دے صحابہ وچوں نبی پاک دے صحابی شان والے نے تائیں تے سیانیا صحابے محمد کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے
کوئی مجبوری نہیں پڑھنے دی، لیکن عقیدہ ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم اصل حسینی ہیں، حسنین ہمارے ہیں، ہم اصل حسینی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم اصل حسینی۔ ایتھے ہی نا میرے کو ایک بندہ آ گیا اپنے شیعہ کچھ ساتھیاں نو، انہوں نے لے کے آ گیا تو مینوں آندا جی اے انج آندے نے، میں کہا جی تسی کی آندے ہو، فیصلہ کریے ایک گل تے آندے جی کرو، میں کہا بھی دسو بھی امام علی مقام دین بچایا ہے یا کوئی نہ، ہو سکا جی دین بچایا ہی امام علی مقام ہے، تو میں کہا تو پہلا اعتراض کندے تے کرنا، جنے میں حضرت ابو بکر صدیق تے کرنا، انہاں انج کیتا انج ہویا، میں کہا بھی اذان نماز کسے بدلی ہے جے تیرے مطابق، آندا پیا بھی وہ تو پہلے ہی بدل گئی ہے، حضرت عمر نے انج کیتا، مڑ جڑے انہاں دے اعتراض نے، میں کہا بھی 11 ہجری دے اندر یعنی 10 ہجری تو بعد نبی پاک دا وصال مبارک ہویا، 61 ہجری دے اندر کربلا ہوئی ہے، درمیان وچ 50 سال نے، تے 50 سالاں وچ بھی پہلے 25 سال خلفائے ثلاثہ دے نے، 5 سال حضرت سیدنا مولا علی پاک تے امام حسن پاک دے نے، پچھلے 20 سال مڑ حضرت سیدنا امیر معاویہ دے نے، میں کہوں نے 10 بے انہاں 50 سالاں وچ مڑ دین کوئی باقی آ نہ جدے تبدیلی ہون لگی ہے، صحیح سلامت آ جدے تبدیلی ہون لگی ہے تے امام بچایا ہے، میں کہا دڑا مل ہے، دوانو بھی پہ دسنا بھی خدا ان دی گل کرے، درایت اللہ نے جڑی عقل سلیم دتی ہو دے نال فیصلہ کرے بندہ، بے جیت دین اچ پہلے ہی تعریف ہو گئی آئی، مڑ امام پاک نے کربلا اچ بچایا کی، جے بندہ اور ساری امت مندی ہے کہ دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، دین بچایا ہے، یہ دا مطلب ہے وے کہ پہلے جدوں تک آپ جنگ نہیں کیتی دین سلامت آ، جتھے سن لگی ہے میرا امام پاسباں بن کے دین دا کربلا، اے گل جڑی ہے نا ایک اے بھی سارے صحابہ نو انج پاک کر دیندی ہے اعتراضات تو جویں اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پاک رکھیا ہویا ہے، لہذا اسے ایک بات تو ہی تسی نتیجہ اخذ کر سکتے ہو اور عقیدہ ہی ہونا چاہیے اصحاب محمد کے ہم چاہنے، تسی سوچو کہ کچھ بندے بھی کربلا دے موضوع ہے، چندہ کی موضوع ہے، اسی انہیں دی یہ انتہائی عام موضوع ہے کیونکہ بندے کربلا دا نام لے کے ہی صحابہ تیٹ کر دیں، ایک انہاں دا خطیب ہے اپنے آپ نے سید کہہ لواندہ شہنشاہ دا نام ہے، اس نے نا امام علی مقام دا ایک قاتل سنان بن انس نخی کوفی ہے، سنان بن انس او دا نام لے کے نا تے اس اپنے بندیان دسیا بھی اے حضرت انس بن مالک حضور دے اس خادم دا بیٹا سی، نعوذ باللہ، میں پہ دسنا انہاں کربلا بیان نہیں کرنی ہوندی، کربلا دے وچو اگاں وار کرنا، ہونو بندہ ہے ہی کوفے دے رہن والا، ان دا کوئی صحابی رسول نال تعلق نہیں، بس نہ آیا نا انس، اس اپنے بندیان دس دیتا ہے بھی حضرت انس بن مالک دا بیٹا سی، نعوذ باللہ، ایویں عمر بن سعد نام ہے، ان عمر آندے انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ بنا کے مصائب آل محمد بیان کر کے تے اگو انہوں دے وڈیاں نو کر دینے غلط بیانی اور بد کلامی، اس واسطے اسی آنے ہاں کہ کربلا دا موضوع اور میرے امام دا پیڑے خروج نہ کرنا، کربلا چاہ کے ڈیرے لانا اس بات دی علامت ہے، میرے امام نے مور لائی کہ جدوں تک صحابہ کرام دی حکومت رہی ہے اسی بالکل مطمئن رہے ہیں، اور جدوں اس نے فراڈ کیتا ہے، اس نے سن لائیے دین تے،
حسین ابن علی اپنے بچے قربان کر کے دین بچا لیا. تائیں تے میں آنا صحابے محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم اصل حسینی ہیں، حسنین حسن تے حسین دونوں آدھے نے ہم اصل حسینی ہیں، حسنین. حضرات گرامی قدر علامہ محمد اقبال ہنو مولوی صاحب نہیں بلکہ کئی مولوی انہوں تے فتوے بھی لاندے نے. آپ نے ایک نتیجہ کڈیا، مفکر پاکستان فلسفی نے آپ فرماندے نے کہ علامہ نے گل دی بڑی ونڈ کی تھی. حضرت امام علی مقام دی بات کردے ہویا آپ نے دنیا نو دسیا لوگوں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آید پدید. ہر وقت یزیدیت اور حسینیت ہوندی ہے. فرمایا جی میں فرعون باطل دا نمائندہ سی، میرا امام حق دا لمبردار حضرت موسیٰ، اور میرے امام حق دے لمبردار حضرت جڑا یزید سی لعین وہ باطل دا لمبردار سی. آپ فرماندے نے لوگوں زندہ حق از قوت شبیری یست، باطل آخر داغ حسرت میری یست. جڑا ہون زندہ ہے نا حق کیویں زندہ ہے؟ پہچان جڑی باقی ہے اے امام علی مقام دی وجہ تو باقی ہے. جے بندہ مننے نا پہلے گڑبڑ تے موڑ اے گل ہی غلط بن دی. لہذا علامہ اقبال نے خاص طور تے واضح کیتا. آپ فرماندے نے چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت حریت را جام، حریت را زہر اندر جام ری. اقبال فرماتے ہیں چوں خلافت، جب خلافت نے یعنی جدوں بادشاہاں نے قرآن نہ رشتہ توڑیا ہے اور آزادی دے جام وچ زہر گھولیے تے فرمایا میرے امام ایک گھنا گھور گھٹا دی طرح آئے نے اور انج دی رحمت دا بدل وسایا ہے کہ دنیا نو حق دس دیتا، باطل دی تمیز کروا دیتی. اور آپ فرماتے ہیں جے سمجھو نا کہ قیامت تک میرے امام نے حق دا نشان بلند کر دیتا ہے، باطل دی جڑ وڈ دیتی ہے. یعنی ہن کوئی لبنا چاہے تے باطل لب جاندا، جڑ وڈ دیتی ہے. آپ فرماندے نے تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے او چمن ایجاد کر. فرمایا انہاں جڑ وڈ دیتی باطل دی، انہاں دے خون دی جڑی رنگینی ہے نا اس نے گلستان کھلا دیتا ہے. کہ سمجھنا ہوئے تو دنیا والے طریقہ دونوں پتہ چل گیا ہے. تو حضرات گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بیان فرما دیتا کہ لوگوں پہلی امتاں چوی نبی دے نال جڑے انبیاء دے نال سی اچھے سن، یا خذون بسنتی ہی انہاں دی سنت نو پکڑ دے سی، وَيَقْتَدُونَ بِعَمْرِهِ انہاں دے آنکھیں لگ دے سی. بعد بندے خراب ہوندے سی. میرے آقا فرمایا میری قوم میں بھی انج ہونا ہے. اور حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے کہ نبی پاک دی ہجرت تو 60 سال بعد اے جڑی آیت سورہ مریم دی میں پڑھی ہے نا کہ انہاں تو بعد ایسے بندے آن گے، انہاں تو بعد یعنی صحابہ صحیح سن، انہاں تو بعد ایسے بندے آن گے ادا الصلاۃ جڑے نماز ضائع کرن گے، نمازاں دی قدر نہیں کرن گے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ تے اپنی خواہشات دی پیروی کرن گے. حضرت ابو سعید خدری فرماندے کہ اے 60 سال حضور دی ہجرت تو اے دے مصداق نہیں، اس تو بعد انج دے بندے آنے نے جنہ اے کم کرنے.
تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہد بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہد بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے بندے صحیح نے گارنٹی دیتی تے فرمایا پہلے نبیان دی امتہ وچ بھی نہیں ہوندا رہا مڑ بندے خراب ہونے نے تے آقا فرماندے نے فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن جس ایسے لوگاں نو روکیا جہاد کیتا انہاں دے خلاف اپنے ہاتھ نال فہو مؤمن او ایمان دے سب تو اعلیٰ درجے تے میرے آقا فرماندے نے ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن تے جنہ ایسے بندیاں نو زبان نہ روکیا وہ بھی مومن نے ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن تے جس دل چونہ نو روکیا انہاں نو برا جانیا وہ بھی مومن نے تے حضور فرماندے نے اگر دلوں بھی لے جانا پتہ ہی نہ ہوئے کی پیا ہوندا وہ بندہ کہ سارے ہی صحیح نے تے حضور فرماندے نے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ فرمائے رائی دے دانے برابر بھی اس تو ہٹ کے ایمان کوئی نہیں روکنا ظالم نو گناہگار نو انہوں سمجھانا چاہے زبان نہ ہوئے اگر ہاتھ نہ روکے تے اعلیٰ درجہ اگر زبان نہ روکے تے اس تو کم درجہ لیکن ضعیف ترین درجہ ہے کہ دل اچ برا جانے اگر دل اچ بھی او دے بارے غصہ نہیں کردا برا نہیں سمجھدا تے حضور فرماندے نے او دے دل اچ ایمان رائی دے دانے برابر بھی نہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آج کل جڑی برائی سب تو زیادہ سر چڑھ کے بول رہی ہے نا وہ اے وے کہ برائی ویکھ کے سانو ہوندے تو نفرت ہی کوئی نہیں ہوئی سانو برائی دا پہلے نمبر تے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا کیونکہ اسی اتلیاں بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے جڑیاں گھر بیٹھیاں انہوں پھڑدا ہی نہیں قرآن نہیں پڑھتے اسی قرآن کریم نے بار بار بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والیو جڑے کافر نے انہوں نے اپنا دوست نہ بنایا میں مثال دے رہا کہ اسی برائی نو سمجھتے ہی نہیں برائی پہلی صورت ہے سانو پتہ ہی نہیں ہوندا دوجی صورت ہے اسی انہوں کوئی اہمیت ہی نہیں دیں دے اللہ فرماندا ہے کافرانو دوست نہ بنایا جائے تے اسی آج کل بندے جڑا کوئی اردو لے آوے نا بی بی کافران لوں گا اردے کوئی بیلی بنا لوے تو ان سمجھے نے اندھی تے بڑی بھئی لکی ہوئے بندہ تے ان تب انجو گے دیکھو نا ہے برائی اللہ فرماندہ ہے کہ مشرکان اور نکاح نہیں ہوندہ تو ہندو لڑکیاں لے آکے بندے خوش ہوندے وہ بڑی گل ہے جی پاکستان دا نمبر آ گیا ہے اساں بدلہ لے لیا انج کر لیا خدا را برائی نو برائی تے سمجھو اگلے کام تے بعد اچنے کیوں جدوں برائی نو برائی سمجھنا ہے اساں نا ہی چینج کر دیتے ہیں اب پرانے زمانے دے کنجر نو ماڈل آن دے پرسنالٹی آگ چڑھ دے اگے انہوں نے انجی آن دے نچڑ گان آلے آنے ناچے آئے پرانے دور تو لفظ ہی ایسا حقیرہ نفرت آن دی آئی ہون ڈانسر تو پتہ نہیں کی ہے جی فلانچ تو خدا را برائی نو برائی سمجھو میرے آقا دا فتوہ ہے اگر بندہ برائی نو برائی نہ سمجھے یعنی دلوں بھی تکلیف انہوں نہ ہوئے تو وہ بندہ ایماندار نہیں ہاں جی اگر طاقت ہے تو انہوں زبان نہ سمجھاؤ جڑا نہیں مذاق نہیں انہوں سمجھان دی کوشش کرو اور فرمایا اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ اعلیٰ ایمان ہے کہ تو ہاتھ دے نال انہوں روک لمیں حضرات گرامی قدر آؤ کربلا دے میدان والجلہ جھلکی مارو تو پتہ چلیا کہ پہلے خلافت قرآن دے مطابق قرآن اچ رد و بدل نہیں دین اچ رد و بدل نہیں ہویا کہ میرے امام پر سکون زندگی گزار رہے نے دین دی تبلیغ کر رہے نے اور جڑی منکرات نے چھوٹے پیمانے تھے انہاں دی تبلیغ کر دے رہے جی میں ہی ایک حکمران نے دین دیاں حداں نو پامال کرنا چاہیا کہ میرے امام کربلا آ گئے
کیوں آئے؟ کیونکہ حضور فرمایا افضل درجہ اے وے وجاہدہم بیدہی فہو مؤمنون، جڑے امام دی ذمہ داری سی، جڑے سب تو اعلیٰ ایمان والے سی، اس وقت آپ آ گئے اور آپ نے ان دے نال جہاد کیتا، اور جہاد کر کے کائنات نو اے بھی دس گئے بھی یہ غلط ہے، اور نال اپنا بھی دس گئے لوگو اسی او وہاں جنہاں نو اللہ نے سب تو اعلیٰ ایمان عطا فرمایا ہے۔ ایک ہندہ خاندان آلہ، وہ بندے دی اپنی نہیں ہوندی او دیچ کوئی محنت، وہ اللہ دی چاہت ہے جنہوں دے دے گے۔ اس تو اگلی ذمہ داری یہ وے کہ جے بندے نہ جڑا کم ہے نا او دستا ہے بندہ کی ہے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں تک کے آئے کہ ایک بندہ دین دیاں سرادہ نو پامال کر رہا ہے، او دیچ نقص کی سی، اس کیڑا کم کیتا جس تو امام نے جدوں بنیا ہے نا آکھیا بھی ان دی ولی ہے دی بیعت لو، تے آپ نے فرمایا نہیں لینی۔ ان دی وجہ کی سی اے ڈھوڈو، ان دی وجہ اے سی اداء الصلاۃ، وہ نماز ضائع کرنا۔ نماز ضائع کرن دا کی مطلب ہے؟ ایک ہندہ پڑھنا ہی نہ، جی میں ساڑھے معاشرے آج کل لے چیز کتنی بڑھ گئی، دو ترائے صفحہ بڑھ جاننا تو بندے بڑے راضی ہوندے، حالانکہ 1% بھی نہیں۔ بندے بڑے بے نماز نے، اور نماز چھڑنا ایڈا وڈا گناہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے، حسینیاں نال میں گل پہ کرنا، دین جیڑا بچایا ہے وہ دین بھی تو سانو پتہ ہوئے نا، صرف انہا اتی سنی دا بیان کری دا ہے دین بچایا ہے، دین بچایا ہے، وہ دین کی ہے وہ پہ دسنا۔ میرے امام پاک آپ نے بیعت نہیں کی تھی، ان منے ہی نہیں، حالانکہ دنیا دی لالچ نہیں امام نے منیا نہیں، وہ نمازہ نہیں پڑھتا، نمازہ چھڑ دے، اور جڑا نماز چھڑے میرے آقا فرماندے نے بخاری دے اندر حدیث ہے جن دی نماز رہ جائے وہ نہیں سمجھے کہ ان دے گھر دے کچھ مر گئے نے افراد۔ یہ مطلب ہے کتنا بندے نو کھیچل ہوندی ہے تو دکھ ہوندا ہے، تو ساڈے کول کی ہے محفل سنن والے بھی بندے باہلے آندے نے، انہوں آکھیے پڑھ دے رہو سلام یا حسین تے ساری رات بھی پڑھ دے رہن، آکھیے نا حسینیت زندہ باد، بالکل مار دینے، یزیدیت مردہ باد، تے ایتھے آئے بھی نماز نہیں پڑھتے، جلسیاں دے اندر آئے ہوندے تے نماز دے ٹائم آکھیے نا انہیں اذان ہونی، جماعت تو بعد دعا ہونی تے بندے باہر نکل جاندے۔ بھائی صاحب کینوں دھوکہ دے رہے ہیں آج؟ میرے امام حسین نے فرمایا کہ ان دی نہیں گئے نماز ضائع کردا، ضائع کرن دا ایک بھی مطلب ہے کہ بندہ ٹائم تے نہ پڑھے، بالی لیٹ کر کے پڑھے۔ ضائع کرن دا یہ بھی مطلب ہے کہ جڑا نماز اللہ نال وعدے کیتے نے انہاں دی پابندی نہ کرے، یا کوئی چنگا کم کر کے تو بے ادبی کر کے اپنی نمازاں ضائع کر دیندا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یزید دے بارے میرے امام نو کی لوڑ پئی ہے جہاد کرن دی، کیوں انکار کیتا ہے؟ انکار اس تو کیتا ہے کہ کتب موجود نے کہ جڑا یزید سی وہ شراب بھی پی لیندا ہوندا سی، کیونکہ سلطنت بہت وڈی سی، تو یہ جا کے اندے شغل سن، کتے رکھنے، بندر رکھنے، جڑے بچے نے نال انہاں نو رکھنا۔ اس بندے نو جدوں یہ تبدیلی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اور حضور فرمایا ہر امت تے چینج ہونا ہے، میں اپنی گل دی تائید وچ قرآن کریم دی آیت اور پھر حدیث پاک دے تحت پڑھی۔ کیوں کہ ساڈے کول مسئلہ ہے کہ پارٹیاں بڑیاں نے، کہیں یزید دے حق وچ بھی بول نہیں جی یہ روایت کمزور ہے، روایت آیت دے نال مل جائے تے مڑ آیت دی تشریح ہے۔ حضرات گرامی قدر یزید وچ عیب سن تے ساڈے وچ بھی عیب نے، وہ رقص کروا لیندا ہوندا سی، اور سب تو بڑا عیب چونکہ رب نے بیان کیتا ہے نا تو او دے فرمایا ادا الصلاۃ، پہلا نماز چھڑنا ہے، وتبع الشہوات، ان بعد مفسرین فرماندے نے وجہ کی ہے، وجہ اے وے کہ جڑا نماز چھڑ دیندا ہے اگاں آپے اوندا نفس تکڑا ہو جاندا ہے، کیونکہ نماز قرآن فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تے روک دی ہے بے حیائی تے برے کماں تو۔ اس واسطے بھائی صاحب
ਸਕੂਲ ਪੜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਓ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਇੰਜ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਨਫਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਫਸ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ دین دین میرے امام دسیا ہے عمل دا نا ہے۔ کربلا چ پہلا سانو سبق ملیا ہے کہ صحیح حکمران کیسا ہوندا ہے، کیونکہ جنہاں نال رہے نے فرمایا صحیح نے، جڑا غلط آ دس دیتا، اور پھر میرے امام نے کربلا دس دیتا کہ جڑا حکمران او دے غلطیاں کی سی تاکہ اسی بھی بچ گئے۔ میرے امام نے مڑ دسیا کہ صرف اے کہہ دینا گھر بہ کے ایک کافی نہیں، بلکہ عمل دی دنیا چاہنا حسینیت ہے۔ اور اس تو بعد میرے امام نے دسیا کہ جدو عمل دی دنیا چاہیا ہے تے مڑ بہانے نہ بنائے میں کی کر سکتا، میں کی کردہ، بلکہ علی اصغر و علی اکبر قربان کر کے فرمایا جے تسی کوئی کام کرنے اللہ واسطے تے مڑ آخری درجے تے جا کے کر دینا، انہوں ہی حسینیت آکھیا جائے۔ ورنہ تسی کی سمجھ دے ہو، تو دل کی آندہ، ایمان کی آندہ ہے کہ میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو حکومت ہی طلب سی، یا اے مسئلہ سی کہ اے کیوں بڑھیا میں بڑھنا سی؟ نہیں نا، بلکہ اسی سارے اس بات متفق کا، اور بڑے بڑے اولیاء پوری امت متفق کے کہ آپ فرماندے نے وجہ کی ہے کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، ساڑا کی دائیوے کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں۔ بھائی یہ شعر پڑھنا بندہ ہے کیونکہ میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خونے، کیونکہ ہستیاں ایسیاں نے جڑیاں دنیا تو بے رغبت رکھن والیاں نے، انہاں نو دنیا اپنے ول نہیں بلا سکدی، اے دل دنیا داراں نو بھی چھڑا کے اللہ ول لے آندا ہے۔ اس واسطے اسی آنے وہ تاج تو حسین کے قدموں، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں۔ آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغے نبوت۔ برادران اسلام، علامہ فرماندے نے سلطنت، آپ فرماندے نے مدعائے سلطنت بودے اگر، آپ فرماندے نے اگر امام نو سلطنت دی کوئی چاہی دی ہوندی نا، کوئی جنگ کرنی ہوندی تے پھر انج کربلا سفر نہ کرتے بچے تے بیبیاں نال لے،
ਮੁੜ ਜਿੰਨਾ ਸਲਤਨਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗੋ ਸਾਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ख्वाहिशात ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਯੁਜਾਹਿਦਹੁਮ ਬਿਯदिही ਫਹੁਵ ਮੁਅਮਿਨੂਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਬਿਲਿਸਾਨਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, اور تیسرا ہے دل وچ برا جاننا۔ تو اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے جنہ خروج نہیں کیتا وہ رخصت تے عمل کردے رہن، دل وچ برا جاننا تے زبان نال کہنا۔ میرے امام نے عظیمت تے عمل کیتا ہے۔ عظیمت تے رخصت کی ہے بندے سفر لمبے تے جانا ہے تے روزے دی انہوں رخصت ہے، اگر نہ رکھے بعد وچ رکھن دا ارادہ ہوئے تے اللہ لو رخصت ہے، لیکن اگر مڑ بھی رکھ لوے تے عظیمت ہے۔ میرے امام نو صاحب عظیمت، امام عظیمت آکھیا جاندا ہے کہ جڑا اعلیٰ درجے دی نیکی ہے امام علی مقام نے وہ کر کے وکھا دیتی۔ برادران اسلام، امام علی مقام نے سانو سمجھایا کی ہے کہ جے حکمران صحیح ہوئے تو تسی او دے نال چلو، حکمران غلط ہوئے تو انہوں روکو۔ ایتھے ہن ایک تقریر اے بھی بن سکتی ہے جے میں تھوڑا جا جوش چواں یا میرا ایک اور میتھڈ ہوئے کہ جی حکمرانہ دے خلاف انج کرو، حکمرانہ دے خلاف انج کرو، حکمرانہ دے خلاف صحیح حکمرانہ پوری تقریر بن دی ہے۔ تے اونج تسی آج جویں کنجوسی کردے پے ہو نا، اچھا مان کے بیٹھے ہو، تے میں بھی پیاندہ چنگا تہاڈا علاج ہے علماء وہی ہون جڑے بڑا اچھی بولن مڑ دوان دھکے نال بلان، کیوں کہ تسی گھر دی مرغی نو دال برابر ہی سمجھیا، کدی بول لویدا ہے ایدے نال پیار بندا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ ہاں مسئلہ غلط ہویا تو میں ذمہ دار ہاں، گل غلط نہیں، گلیں پیا کرنا ماں کہ امام پاک روکیا حکمران نو۔ ایتھے ہن ایک اڑان اے بندی ہے، میں آکھا حکمران ہیں جنہیں منہ اپنا رتا دواڈے کان لال تو اس تو بعد چلے جائیے، لیکن امام نے ایک اور میسج دیتا ہے، بالکل روکنا چاہیے حکمران نو، پر کدوں روکنا چاہیے؟ جدوں آپ صحیح ہوئیے۔ جی اے گل جس طرف میں لیونا چاہنا بس ساڈی جنگ کوئی نہیں، اسی کیویں جنگ کریے حکمران فلانا صحیح نہیں فلانا صحیح ہے، یہ گلاں تے میں تاں کراں جے اسی آپ صحیح ہوئیے۔ تے میرے امام نے حکمران دے خلاف جہاد کیتا ہے، غلط حکمران دے خلاف جہاد کرنا امام دی سنت ہے، لیکن اس تو پہلے وے اپنا کردار بھی بندے دا انج دا ہوئے کہ کوئی دشمن اہل بیت دا ہوئے یا حسین دا ہوئے انگلی نہ اٹھا سکے، بلکہ جدوں امام دنیا تو پردہ فرمایا شہادت پیش کیتی ہے تے یزیدی جڑے فوجی نے امام دی عبادت دی گواہی وہ بھی دین دے رہے، امام دی اخلاق دی انہاں دی صفات عالیہ دی گواہی وہ بھی دین دے نے۔ کدی میرے امام تے کسے نے کوئی اعتراض دنیا دی کتاب نہیں کر دی کہ کسے جگہ تے کوئی دھوکہ فریب کیتا ہوئے۔ میرے امام نے خروج کیتا ہے، وہ بعد اچ کیتا ہے، پہلے اپنا آپ ثابت کیتا ہے۔ آؤ نا آج ایچو ہی شروع کر دے گئے، اسی حسینی بننا ہے، حسینی بنیے، یزیدیت چھوڑیے، تو یزیدیت پہلے اپنے اندروں تلاش کرو۔ اور میں قرآن دی آیت پڑھیے، پہلی یزیدیت کی ہے کہ جدو بندہ نماز چھڑتا ہے ان دے اندر خباثت آ جانا، نماز پڑھ دیاں بندے دے اتے ایک نور دا حالہ ہوندہ ہے۔ المستدرک للحاکم دے اندر ایسے سورت دی تفسیر دے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب والے بھی ہلاک ہو گئے، دودھ والے بھی ہلاک ہو گئے۔ کتاب والے بھی دودھ والے بھی، عرض کیتی سونیا کتاب والے کون نے؟ فرمایا اس ہلاک ہونے تو مطلب وہ نے جڑے اللہ دا قرآن ہی اس تو پڑھ دینے لوگاں نال جھگڑا کرنا آستے۔ میں عمل دی پہ کرنا، ایک ہندہ ہے عمل کرنا آستے پڑھنا، ایک ہندہ ہے جھگڑا کرنا آستے۔ حضور فرماندے نے جنہ انج پڑھیا وہ بھی
دودھ والے کون نے؟ حضور فرماندے نے دودھ والے وہ نے جڑے نمازاں چھوڑ دے نے اور سود کھاندے نے، بے حیائی کردے نے، اور آندے نہیں بھی خواب غفلت اندر ہے، دودھ پی کے ستا پہ ہوش کوئی نہیں۔ مراد ایسی کہ نماز نہ چھوڑی جائے۔ اور امام علی مقام دا جڑا درس ہے، بچپن تو لے کے آخری سجدے تک وہ فوکس کرو نا اگر تو سب تو پیارا نماز دے اتے، سارے ہی پیارے ہیں لیکن نماز تے انج چھنڈ کردی۔ بلکہ میرے امام نے یہ درس اپنی اولاد نو کی میں پڑھایا ہے۔ کربلا والے اج دی رات بڑی تکلیف دے اندر سان، کربلا اچ بیٹھے نے، لیکن میں نے کوئی کتاب لیا کے وکھاؤ بھی انہاں نماز نہ پڑھی ہو، انہیں لاشے پہ نے۔ اور ایک ایسا دردناک منظر ہے کہ میرے امام وصیت کردے جاندے نے کہ جڑے میرے بھانجے بتیجے گئے نے میں انہوں نے واپس لے آندا ہے، لیکن ایک بندہ اہل بیت دا اس کربلا دے میدان وچ گم ہو گیا۔ جدوں بھگدڑ مچی اور گھوڑے دوڑے انہاں دے اتے تو انہاں دا وجود واپس نہیں ملیا۔ ایک کہیں کہ جنہاں دے لاشے گھر پہ نہیں، وہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے، دکھ ہے، غم ہے۔ انہاں آستے سوگ بھی سی کیونکہ 3 دن ہندہ ہے سوگ۔ ایک کو ہستی نے جنہاں نو حسن مسنہ کہا جاندہ، امام حسن دے بیٹے نے، امام حسین دے داماد سن، وہ گئے جنگ کرن، زخمی ہوئے تو کدے گر گئے، واپسی نہیں ملے۔ میرے امام نو جاندے انہاں دی بھی فکر سی کہ حسن مسنہ نو ملے، اور پھر اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ حسن مسنہ مل گئے، زخمی حالت اندر سن۔ کوفے جدوں گئے تو اتھے کوئی لوگ جنہاں دا تعلق سی انہاں دی والدہ ماجدہ دے نال رشتہ دار، انہاں کہے تو ساڑھا دوترا لگ دے، لہذا انہاں کوئی جو بھی دینا چٹی شٹی دے کے انہاں نے انہاں نے اتھے رکھ لیا، انہاں دا علاج ہویا حضرت حسن مسنہ دا۔ اور پھر آپ واپس مدینہ پاک آئے اور آپ نے حیات گزاریے، انہاں نے غازی کربلا بھی کہا جانا ہے۔ اصل میں جڑی گل کیتی ہے نا شروع ہے خطبے دے آغاز ہے، اگر بندہ اس گل نو چیک کرنے بیٹھ جائے نا بھی اسی کی کر رہے ہیں تو پھر بڑیاں خرابیاں نکل دیاں نے۔ آج جس سال میرا زیادہ توانوں مشورہ ہے، منت سمجھ لو، ترلا سمجھ لو کہ وہ نماز پڑھو، اور نماز ضائع نہیں، نماز صحیح طریقے تے پڑھو۔ صحیح طریقہ کی ہے؟ بندے نماز چھڈی جاندے نے اور میں نیٹ تے پڑھنا، وہ آندے نہیں نماز قرآن چاہی کوئی نہیں، جماعت دا کوئی اذان دا ذکر کوئی نہیں۔ بندہ دا اذان دا کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا جی قرآن پڑھو کدی تے دن ملے، جیڑا اللہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذان دا نہیں تے اور کیندا ہے؟ جنے جی جماعت دا کوئی نہیں، میں آکھیا اللہ فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرن والےاں دے نال رکوع کرو، اے جماعت نہیں تے اور کی ہے؟ ایک پرویزی فرقہ ہے پورا، وہ اندر کوئی نماز ہی نہیں، یہ تو حکومت قائم کرنا ہے، بس وہ نظام قائم کرو ہے کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ کریم نے تے قرآن کریم دے اندر نماز دے وقتاں دا بھی ذکر فرما دیتا ہے، اور پورے 5 وقت موجود ہیں۔ فجر دا وقت بھی بیان موجود ہے، ظہر دا بھی موجود ہے، صلاۃ الوسطی درمیانی نماز دا بھی موجود ہے، غروب آفتاب دا بھی، رات دے پہلے حصے والا یعنی مغرب والا بھی، صلاۃ العشاء دے لفظ بھی قرآن وچ موجود نے، پوریاں 5 نمازاں دے اوقات موجود نے۔ لیکن میرے موبائل دے اندر ایسا چیزاں مسلماناں دے ملک کے چاریاں نے، مسلماناں دے بچے انہوں کلک کر رہے ہیں، مطلب کی ہے حسینیت تو دور ہو گئے، حسین نے جو دین دسیا سی اس دین تو دور ہو گئے، چھڑ دیتا۔ پتہ کرو کشا صاحب کتنے دور نہ ہو جائے، زیادہ لمبا نہ ہو جائے، ختم کرنا ہے تو پھر میں اپنے طریقے نال کری، شاہ صاحب دا پتہ کرو۔ تو برادران اسلام، میں آج بھی کافی جگہ تے بیان کیتا ہے تو یہی درس دیتا ہے بھی یار وہ بندے کسے نو سمجھایا نا، لطیفہ نہیں تو گل سمجھانا چاہ رہے، انہوں نے آکھیا بھی انج کر کسے غیر مسلم نو تو کلمہ پڑھایا نا تو جنتی ہے،
اس یہ گل تے نوٹ کر لئی جا کے ایک سکھ نو پڑھ لیا اس آخیا پڑھ کلمہ میں تین مار دینا ہے. سکھ سمجھیا نہیں چھڑدا اس آخیا پڑھا. وہ یہ گل تے لے کے ٹر گیا کہ میں کسی نو کلمہ پڑھانا ہے, لیکن انہوں یہ کوئی نہ مت آئی بھی میں آپ بھی سکھی جاواں. جلے سکھ آخیا نہ پڑھا آندا وہ تو مینوں آپ بھی نہیں آندا. مطلب کہن دا اے وے ساڈی او گل ہے اسی نے دین بچایا دین بچایا دین 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 دی او دین کی ہے بھائی او کی ہے دین دس میں قرآن دے اندر کی فرمایا اللہ نے اس بار او دا پتہ ہی کوئی نہیں. دین بچایا ہے دین بچایا ہے بھائی یہ بچیاں دا کھیل نہیں اللہ دا دین ہے. اے دی حفاظت کرنا اے ساڈی ذمہ داری ہے. اگر تو اے دی حفاظت نہیں کر سکتا کہ کم از کم انہوں بگاڑن والے شامل نہ ہو. حضور فرماندے نے جے دلوں بھی نفرت نہ کیتی تے ایمان نہیں رہنا. ایڈے گندے دل وچ ایمان نہیں رہندا. ایمان واسطے ستھرا دل چاہیے. برادران اسلام کربلا دا پیغام ہے, کربلا دا پیغام ہے کہ دین سارے دا سارا اور دین دا وڈا ماخذ اللہ دا قرآن ہے. قرآن کریم کی طرف آؤ. اور میں یہ بھی بیان کرنا چاہنا کہ قرآن کریم اللہ ہو جیویں قرآن دسیا ہے نواں وچ نہ توت کھڑا کرو. قرآن کی دسیا ہے؟ قرآن نے دسیا ہے انما یخش اللہ من دین دی حفاظت کیتی ہے. وہ کیڑا کم ہے جڑا دین دا اہم ترین کم ہے؟ ایک ایمان دی حفاظت تے دوجی نماز دی حفاظت. بھائی صاحب تھوڑی تشریح کرن لگا نا دین کی ہے یہ اپنے بچیاں نو بھی یاد کراؤ. بندے سڑکاں تے ساری رات سارا دن ٹر ٹر کے وہ سمجھ دین بے اساں امام حسین دی محبت دا حق ادا کیتا ہے. انج نہیں ہوندا بھائی صاحب. دین دا حق کی ہے دین کی ہے. دین دے کتنے بنا نے, دین دے ستون کتنے نے, دین دے ارکان کتنے نے؟ بولیے اے گلاں سمجھاؤ. دین انہاں شربت بنا دیتا ہے سانو پیاس ہے پیاس ہے مردے پیاں شربت تو بنا کے رکھ گئے تو عقل مندی کی ہے وہ شربت نو آپ پیویے تو جان بچاویے ایمان بچاویے. اسی بے کے آندے پہ بڑا سونا شربت بنا گئے آپ پیاسے ہیں. انج نہیں ہونا. تو دنیا تے دھوکا دے اپنے آپ نو سمجھا لے گھر والےاں نو ادلے نو گلاں کر لے لیکن اللہ دی بارگاہ ایسا نہیں ہونا. وہ دلاں دے بھید جاندا ہے. پتہ ہے انہوں جیڑا مخلص ہے وہ امام دے طریقے تے بھی ہوئے گا. تو دین بچایا دین کی ہے 5 ارکان نے پہلے تائے پورے کرنا. ادھے توجہ کر بندے ساڈے نے وہ شارٹ ٹائم نال جنت لیندے نے شارٹ ٹائم نال وڈے درجے لیندے نے. بس کدی کدی آ گیا رمضان ہے کدی نماز پڑھ گیا کدی محفل چ آ گیا خاص محفل چایا جڑی شب برات دی ہوئی یا 9 محرم دی وچکارلی رات ہوئی رش ہو گیا. بندے شارٹ ٹائم میں جنت لینا چاہتے ہیں تے اعلیٰ درجہ. بھائی شارٹ ٹائم نال نہیں ملتا اعلیٰ درجہ اوور ٹائم نال ملتا ہے. سیانے بندے بیٹھے اوور ٹائم کی ہوندا ہے بھئی جیڑا ڈیوٹی دا ٹائم ہی وہ پورا کر تے مڑ اضافی ٹائم لا تے مڑ درجہ اعلیٰ ملتا ہے. اصل کام ارکان اسلام تو بھاج کے تو کیویں جنت جانا ہے؟ پہلا ایمان ہے
عقیدہ کی رکھنا امام نے وہ بھی دس دیتا دین کیویں بچایا دوجا نماز ہے امام گئے نے قربان جاواں سفر اچ بھی نمازاں بلکہ میرے پاک نبی دی ایک پیاری سنت ہے حضور علیہ السلام نو چونکہ نماز بڑی پسند ہے تے میرے آقا دا طریقہ سی کہ جدوں آپ لمبے سفر تے جاندے سی تے آپ اپنی سواری دے اتے اشارے دے نال اللہ دی بارگاہ چ نماز پڑھ دے راندے سی اے بھی مسئلہ حل ہو گیا کئی بندے بڑا دڑک دے نے باہر بندیاں نو وہ تو سفر تے آیا سنتا نفل نہیں پڑھنے صرف فرض دو پڑھنے وہ بندے سانو پوچھ دیں دی سنتا پڑھ سکنے ہیں ہاں جی حضور دی سنت ہے جنہ مرضی پڑھو نفلی تہاڈی عبادت دا ثواب اچھا چلو برادران اسلام نفلی عبادت دا ثواب بعد اچھے پہلے کندہ ہے اصلی عبادت دا اصلی تے کرو عقیدہ ایمان پہلا نمبر دوجا کدہ ہے بولیے سارے بھائی بولو بولو نماز تیسرا کی ہے روزہ روزے آندے نے تو بندے بیمار بھی ہوندے نے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوندا ہے روزے دی پابندی اور میں ویکھیا ہے انہاں بندیاں نو جڑے بچپن تو روزہ رکھنا شروع کردے نے وہ بڑے میچور بندے ہوندے نے انہاں نو اللہ تعالیٰ ذہنی اچھے عطا فرما دیندا ہے اس تو بعد زکات مال نو پاک کرنا اور پنجواں کی ہے حج یعنی اگر بندے کو مال آوے نام ہی اس تے طلب ہو اللہ سونے میں دے طاقت تے میں تیرے گھر دا حج کرا اے جے اصل اس تو اگے جے نفل اے پورے کر کے اگو علی علی آکھو تاوی ٹھیک ہے اگو حسین حسین آکھو تاوی ٹھیک ہے اگو تسی 11ویں دی محفل کراؤ تاوی ٹھیک ہے ربیع الاول کراؤ تاوی ٹھیک ہے اے 10 دن بھی نعرے مارو تاوی ٹھیک ہے لیکن بھائی پہلے بنیاد تے کر جی ادا الصلاۃ جو قرآن نے بیان کیتا ہے وہ تو کردہ رہے تورا حسینیت نال تعلق نہیں فراڈ دھوکہ چوری جھوٹ بولنا وعدہ خلافی یہی تے یزیدیت ہے لہذا آئیے یزیدیت چھوڑن دا ارادہ کرو میں ان دس دیتا ہے بس اختتام کروں دس دیتا ہے بھئی یزیدیت کی ہے میں ایک یزیدیت دسنی جانی ہے تو تسی نعرہ مارنا ہے یزیدیت مرد آباد نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے ایک بندہ آنکھے نا یزیدیت نعرہ مار مردہ ہاں ایک کی نعرہ صرف یاد کرانا شاید اندر جاگ جائے کسی دا آندہ پیام بھئی صحابہ کرام دے بارے بغض اے بھی یزیدیت ہے حسین نال سی لہذا صحابہ دا احترام حسینیت ہے صحابہ نال بغض یزیدیت ہے ہون ایک نعرہ ہو جائے مردہ پہلے آکے کرو حسینیت تاکہ حسینیت بھی دے اچھا نماز پڑھنا حسینیت ہے نماز چھڑنا سستی کرنا یزیدیت ہے زندہ باد مردہ باد اچھا جی جھوٹ بولنا یزیدیت ہے سچ بولنا حسینیت ہے حسینیت ہن میں یزیدیت میں تھوڑے تھوڑے چہرے بھی تاکہ پڑھ لا میرے مقتدی ہو میرے پیارے ہو میں تو دوڑا حساب ہونا ہے بھائی نندہ سے کوئی نہ کہ دوات بھی ہونا ہے کہ میرے بارے یہ بھی یاد رکھے آندہ پیام جھوٹ بولنا یزیدیت ہے سچ بولنا حسینیت ہے دستہ پیان روزہ رکھنا حسینیت ہے میرے امام روزے تھی حالت اچھ گئے نے اور روزے چھڑنا اے یزیدیت ہے یزیدیت حسینیت ویری گڈ وعدہ پورا کرنا حسینیت ہے وعدے خلافی کرنا یزیدیت ہے حسینیت وعدہ توڑنا یزیدیت شاباش امانت کے اندر خیانت کرنا یزیدیت ہے امانت نو پورا لوٹانا حسینیت ہے حسینیت وعدہ توڑنا یزیدیت فراڈ کرنا شے غلط ہونا آپ انہوں غلط کرنا پتہ ہونا بھی شے نہیں تھی ان دے اندر فراڈ کرنا دل دستہ پہ ہوئے اے یزیدیت ہے
وچ عیب ہوے حضور دی سنت سمجھ کے دس کے بیچنا اے حسینیت حسینیت یزیدیت اے تھوڑیاں گلاں شراب پینا یزیدیت ہے جوا کھیڈنا یزیدیت ہے فضول کما چرانا یزیدیت ہے بے پردگی کرنا یزیدیت ہے انہاں ساریاں چیزاں تے اور یزید تے لعنت ہے جے اسی نہ اے کم کیتے چنگے تے وچے آنا ہے وہ صف وچ ٹر جانا ہے لہذا میرا بھائی میں عرض یہ کرنا چاہنا آئیے کربلا نو مذاق نہ بنائیے سمجھی نہیں کسی نے عظیمت حسین کی ایک کھیل بن گئی ہے شہادت حسین کی انج نہ کرو میرے امام دے غلام بن جاؤ میرے امام دے غلام بن جاؤ تے جے واقعی غلام بنن دا ارادہ ہے تے آج تجھے کسے بندے دی نماز اندر سستی ہے دور کر دے وے کوئی جھوٹ بول دا ہے چھوڑ دے وے وجہ پوچھے کوئی پوچھے وے کی ہویا ہی تے انہوں دسے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی شیر اگے بھی تسی علماء تو سنے آئے وہ اس تو پڑھے آئے کیونکہ تاکہ اے دے نال اقرار بھی ہو جائے تو انو یاد اگے ہی ہے وے اور اس دے اتے پتہ چل جائے حسینیت کی ہے سانو کرنا کی چاہی دا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی نی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی آئیے حسینیت کی طرف یزیدیت لعنت کیجئے حسین والا جاؤ حسین دا بیڑا کم کیے حکمران نال جہاد بعد چے پہلے اپنے نفس نال جہاد نمازاں دی پابندی ہے اچھے اعمال نے اور میرے امام نے درس دیتا ہے حسینی بننے والے پہلے اپنی شخصیت نو ایسا بنا کہ تیرا دشمن بھی ہوئے عداوت تے رکھ لوے قتل تک بھی چلا جائے لیکن تیرے عقیدے تے عمل تے اخلاق دے اندر کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے دی حضرات گرامی قدر اے جے حسینیت اور میرے آقا حسین دی حسینیت دیکھی گئی ہے کربلا تو بعد جڑی انہاں سکھائی ہے کہ امام زین العابدین آپ نے انہاں قید کیوں کیتا ہے وجہ کی سی کیوں قید کیتا ہے شہید نہیں کیتا قید کیوں کیتا ہے وجہ ایسی وہ آئے کاغذ قلم لے کے انہاں کیا لکھ دیو بڑے خاندان والے ہم بغاوت کیتی ہے صحیح حکومت دے خلاف تاں اسی انہاں نو قتل کیتا ہے اے وجہ سی تے امام ایک درس دے کے گئے نے بھی حق دے نال ہونا امام زین العابدین نے پہرا دیتا ہے چاہے لاٹھی ٹیک دیں لیکن پھر بھی فرمایا جڑا میرے امام نے حق دا سبق دیتا ہے وہ بالکل میں نو یاد ہے بھاویں ہاتھ کڑیاں لا لو بیڑیاں پہنا لو بھاویں دمشق تو بھی اگے لے جاؤ ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم آپ نے فرمایا اے ساڈا وعدہ ہے اللہ دا جو دین ہے وہ دے مطابق ساڈا فیصلہ ہے ساڈے نال جو بھی ہوندا ہے ہو جائے بس دین تے حرف نہ آ جائے لہذا میرے امام پاک نے جو کربلا دے اندر سکھایا ہے جو قربانیاں دتیاں جو قیدی کروائے نے وجہ ایسی جو کچھ ہوندا ہے ہون دیو پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک دی اللہ یا رسول حق چاہیے یا تو انہوں ایک مشورہ دیں ماں ایک ساڑھے کوئی سنگیت درست سن دیں ہر جمعرات نو اسی قرآن کریم الحمدللہ پہلی آیت تو لگ گیا تو لگاتار پڑھ دے جانے اسی ان تریجے سپارے چاہاں تے
کوشش کیتا کرو آیا کرو وہ سنو گے تو انشاءاللہ تمہیں دا بڑا فائدہ ہوئے گا وہ چند بندے ہوندے تے بندے نو آندا ہے بھئی یارے کی دنیا موڑاں دی مولوی نہیں صحیح بیٹھے ہاں آندے پہ آ جاؤ سکھ لو سن لو قرآن سننا تے چاہیے سنو تے صحیح نیرا ٹی وی تے اعتبار نہ کرو اور دنیا دے اندر کوشش کرو اس دین دی آپ یاری کریے انہوں بگاڑنا نہیں کیونکہ میرے امام دا اے بھی تے فیصلہ سی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام آئیے نا میرے امام دے نقش قدم تے چلو تے مڑ پڑھیا کرو سلام یا حسین سلام یا حسین چونکہ دعا ہو جانی ہے اختتام کرن لگ گیا میرا دل ہے میرے امام دی بارگاہ کھڑے ہو کے سلام عرض کر لویے اور پڑھو کھڑے ہو کے کربلا کے جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں فاطمہ زہرا کے پیاروں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما اللہ قرآن اچھ بیان فرمایا ہے جڑے جنتی نے وہ فضول گل سن دے ہی نہیں تکلیف دین والی گل سن دے ہی نہیں وہ کی سن دے نے اللہ فرماندا ہے وہ صرف سلام سلام دیاں صداواں سن دے نے تے پھر آؤ نہ پڑھیے کربلا کے جانثاروں اگر پڑھو گے تو میرا وعدہ ہے ایمان تازہ ہو جائے گا سینہ روشن ہو جائے گا کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں اصغروں اکبر پہ جان قربان ہو میرے دل کے تاجداروں اسی نہ آل محمد نوڑ کچھ دے سکنے نہ ساڑی اوقات بس سلامہ دے ہدیے بھیج سکنے میرے دل کے تاجداروں قاسم و عباس پہ ہو جان فدا کربلا کے شاہ سواروں پڑھیے کربلا کے شاہ سواروں بے کسی میں بھی حیا باقی رہی سب حسینی پردگاروں کو مل کے سب حسینی پردگاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں سب صحابہ پر ہو راضی اے خدا اور خصوصاً چار یاروں جدائے عقیدہ ہاتھ بھی چالے اور خصوصاً چار یاروں کو سلام اور خصوصاً چار یاروں کو سلام مل کے جتنا زور ہے نوجوانہ لا دے سینہ روشن ہوئے گا کربلا کے
جانثاروں اللہ سونے کربلا والیاں دی یاد دے اندر سکھے کی منڈی دے اہلیان نے میرے بھائیاں نے سنیاں نے 10 روزہ ایک جڑا مجالس دا اہتمام کیتا ہے محافل دا اہتمام کیتا ہے لکھاں روپیے لائے نے مولا ایک کو تمنا ہے تو راضی ہو جا ساڈا سلام کربلا والیاں نو پہنچا دے کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کربلا میں جس کسی نے جان دی ان سبھی ایمانداروں سلام یا حسین 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 میرے مولا آج ساڈا سلام سکھے کی منڈی دی طرفوں اے ہدیہ دے طور تے کربلا دے شاہ سواراں دے حضور پیش ہو جائے جنت دے سرداراں دے حضور پیش ہو جائے تے آقا حسین ایڈے راضی ہون آقا دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کر دین سونیا اے سکھے کی منڈی والے ساڈے بھی غلام نے تواڈے صحابہ دے بھی غلام نے تواڈے نال بھی پیار کردے نے انہاں دی سادانو پسند کر لو اور جدوں قیامت دا منظر ہوے تے آکھیا جے آ جاؤ جڑے مسجد نور دے اندر کھلو کے دل دیاں گہرائیاں تو میرے پیاریاں دے بارے پڑھ دے پیسو السلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسن سلام یا حسین 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 السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین دعائے خیر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین میرے مالک اے 10 روزہ محفل دا اختتام ہویا تیری بڑی کرم نوازی ہے کہ خیر و عافیت دے نال اے ساڑے امور سر انجام پائے الہی تیرا اس تے شکریہ ادا کرنے ہاں ساڑے شکریہ نو قبول فرما الہی اس تو بعد دعا کو اگر اس دے اندر کوئی غلطی ہوئی تے اپنی رحمت دے نال معاف فرما الہی اس تو بعد عرض گزاراں کہ تو الصمد دیں بے نیازیں کسی چیز دی ضرورت نہیں میرے مالک اساں تیرے پیاریاں دے حضور ہدیے واسطے جو اہتمام کیتا جنہ ساتھیاں نے 1 روپیہ پیش کیتا میرے مالک انہاں دا روپیہ